أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا لعنة الله على الكاذبين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین کرام اور معزز بزرگوں اور عزیز دوستوں، ابھی قرآن پاک کی دو آیتیں پڑھی گئی ہیں. ان کا ترجمہ یہ ہے: خبردار، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. دوسری آیت میں فرمایا جا رہا ہے: اے ایمان والو، بدگمانی سے پرہیز کرو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ کا باعث ہوتے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ حضرات گرامی، پہلی آیت شریفہ میں خدائے ذوالجلال نے جھوٹوں سے ناراضگی کا اظہار فرما کر سچوں کے ساتھ شامل ہونے کا حکم دیا ہے، اور دوسری آیت میں اور دو روحانی بیماریوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان سے بچے رہنے اور پرہیز کرنے کی تاکید کی ہے. ان میں سے ایک بیماری بدزنی ہے اور دوسری بیماری غیبت ہے. جھوٹ، بدگمانی اور غیبت یہ ایسی روحانی بیماریاں ہیں جن میں جہاں جان بوجھ کر انسان مبتلا ہوتا ہے، وہاں انجانے طور پر بھی مبتلا ہو جاتا ہے. یہی وہ خطرناک بیماریاں ہیں جو انسان کو آخرت سے بے باک اور خوف الہی سے بالکل نڈر کر کے رکھ دیتی ہے. حضرات گرامی، میں آج کی اس اجلاس میں اسی پر مختصر کچھ عرض کروں گا. حضرات گرامی، پہلے نمبر پر جھوٹ ہے. یہی وہ بری خصلت ہے جس کی وجہ سے انسان خاندان میں، معاشرے میں، محلے میں، شہر میں، دکان میں، دفتر میں، حتیٰ کہ ہر مجلس میں بے وقار اور نکما ہو جاتا ہے. جہاں قرآن حکیم میں جا بجا جھوٹ اور جھوٹوں کی تحقیر کی گئی ہے، وہاں ہمیشہ مسلمانوں کو اس گندے مرض کے معاملے میں اللہ سے ڈرنے، سچوں کی صحبت اختیار کرنے، کھری کھری اور سچی باتیں کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے. چنانچہ ارشاد ربانی ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو اور درست بات کرو. جھوٹ سے بچے رہنا، اس سے پرہیز کرنا ہی اسلام اور مسلمانوں کا شیوا ہے. اس لیے کہ جھوٹ منافقوں کی علامتوں میں سے پہلی علامت ہے. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیاں بتلاتے ہوئے ارشاد فرمایا: اذا حدث کذب. جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ ہی بولتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو تمام برائیوں کی جڑ اور بنیاد قرار دیا ہے. جیسا کہ احادیث نبوی میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں، مگر میری چار شرطیں ہیں. اگر وہ منظور فرما لیں گے تو بیعت کروں گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ بھائی، تمہاری شرطیں کیا ہیں؟ اس نے کہا: یا رسول اللہ، میں ایک نمبر کا شرابی ہوں، مجھے شراب نوشی کی اجازت دی جائے. اول درجے کا چور ہوں، چوری کی اجازت دی جائے. میں زانی ہوں، مجھے زنا کی اجازت دی جائے. ان سب کے علاوہ میرا جھوٹا ہوں، جھوٹ بولنے کی اجازت دی جائے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تمام شرطیں سن کر فرمایا: دیکھو بھائی، تمہاری شرطیں مجھے منظور ہے، مگر دیکھو ان چار شرطوں میں سے صرف جھوٹ چھوڑ دینے کی شرط میری طرف سے قبول کر لو، بقیہ سب کی اجازت ہے. اس شخص نے سوچا کہ جب شراب، چوری اور زنا کی اجازت ملی رہی ہے تو جھوٹ کو آسانی سے چھوڑ دیا جا سکتا ہے، چلو بیعت کر کے مسلمان ہو جاؤں. چنانچہ اس نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شرط کو منظور کر کے مسلمان ہو گیا اور بیعت کر لی.
بیچارہ شراب کا عادی تھا، شراب کھانے کی طرف روانہ ہوا، راستے میں سوچا کہ شراب تو پی لوں گا، مگر جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ کیا تم نے شراب پی یا نہیں، اگر سچ بولوں تو اسلام میں شراب پینے کی سزا مقرر ہے، میں سزا کا مستحق ہو جاؤں گا، اور اگر جھوٹ بولوں تو خلاف عہد و پیمان ہوگا۔ آخر اس فیصلہ پر پہنچا کہ شراب نہیں پیے گا، پھر زناکاری کا خیال آیا اور اڈے کی طرف روانہ ہوا۔ وہی پہلے والا تصور دل و دماغ میں پیدا ہوا کہ اقرار جرم پر سزا ملے گی اور انکار پر معاہدے کے خلاف ہوگا۔ اب اس نے فیصلہ کر لیا کہ زنا بھی نہیں کروں گا۔ واپس گھر آ گیا، جو شب کی تاریکی میں اضافہ ہوتا گیا، اس کے دل میں چوری کا خیال امڑ آیا۔ کم از کم دیوار پھاڑ کر کسی کے گھر میں داخل ہو جاؤں گا اور وہاں سے صحیح سلامت لوٹ آؤں گا۔ چور عادت سے مجبور چوری کی نیت سے گھر سے باہر نکلا اور عمل کے لیے آگے بڑھا۔ اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر چوری کروں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے، اگر سچ بولوں تو چوری کے اسلام میں سزا کا مستحق ہو جاؤں گا اور انکار پر عہد و خلاف ہوگا۔ اب اس نے فیصلہ کر لیا کہ چوری بھی نہیں کروں گا۔ آخرکار صبح ہوئی، حسب وعدہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مقدس چہرے پر پڑی اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر لب لعلین کی تبسم کی لہر دوڑی اور اسے دریافت فرمایا، بتاؤ بھائی تمہاری رات کیسے گزری؟ اس نے آگے بڑھا، وہ شخص آگے بڑھا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر جھک گیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ روحی فدا کر، کہ آپ نے ایسی شرط لگائی کہ دیکھنے کو تو معمولی معلوم ہوئی مگر اس کی وجہ سے مجھے پابندی کرنی پڑی اور اس کے سرے میں تمام برائیوں سے مجھے چھٹکارا حاصل ہو گیا۔ سبحان اللہ، کس قدر درس آموز واقعہ ہے۔ یہ پیغام ہم کو اسی واقعے سے ملتا ہے کہ جھوٹ ہی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جو اس سے محفوظ رہ گیا وہ تمام برائیوں سے اور روحانی برائیوں سے نجات پا جائے گا۔ مسلمانوں، بدگمانی بہت ہی بری خصلت ہے، اس لیے اسلام میں دوستی کی، محبت کی، باہم تعلقات کی تعلیم دی گئی ہے۔ پھر جس چیز سے تعلیمات اسلامی میں رکنا پڑتا ہو ان سے دور رہنا ہے اسلام کا تقاضا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام میں جس چیز سے روکا گیا ہے اس سے پرہیز کرنا ہے اور اس سے بچے رہنے کی اسلام میں تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔